وظیفے کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے تقوی پر، اخلاص پر، آپ کے یقین کامل پر، آپ کے توکل پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے تین دن میں حاجت پوری کرنے والا سورہ فاتحہ کا ایک پاورفل وظیفہ۔ یہ عمل ہے سورہ فاتحہ کا۔ اگر کوئی ایسی حاجت آپ کے دل میں ہے، ایسی ضرورت ہے، ایسی خواہش ہے جو بہت سارے عمل کر کے ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ نئے چاند کا انتظار کریں۔ جب نیا چاند نظر آ جائے تو نئے چاند کی بدھ والے دن اس کو شروع کریں۔ پہلا بدھ نئے چاند کا، بدھ والے دن، بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن کریں۔ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ اپنی جو بھی حاجت ہے، جو ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ بدھ کو شروع کریں، بدھ، جمعرات، جمعہ، 3 دن کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو پہلے دن رزلٹ مل جاتا ہے، تو یہ عمل آپ کو آج بتانا تھا۔ اس کو نوٹ فرما لیجئے، اس کو کریے گا، اس پہ عمل کر کے مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ عمل آسان ہے، پاورفل بہت زیادہ ہے، یقین سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وظیفے کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے تقوی پر، اخلاص پر، آپ کے یقین کامل پر، آپ کے توکل پر، ٹھیک ہے۔ اب جتنا تقوی ہوگا انسان کے اندر، وظیفے کے رزلٹ اتنے جلدی ملیں گے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، عبادت کے اندر خلوص ہوگا، نیت صاف اچھی کر کے، تو اس پہ رزلٹ کے دار و مدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے توکل جس کا سٹرونگ ہوتا ہے، اس کے اعمال پہ اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھائی صاحب کہ یقین کامل کے ساتھ، اف اینڈ بٹس نہیں۔ جو لوگ یہ سوچ کر وظیفہ کرتے ہیں کہ اچھا شاہ صاحب نے بتایا یہ بھی کر لیتے ہیں، ان کو رزلٹس نہیں ملتے، وہ پہلے ہی نہ کریں تو بہتر ہے۔ بھائی یار، آپ کو اللہ کا کوئی کلام پڑھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، ویسے تو ہمیں ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا، لیکن آخری وقت تک یہ توفیق نہیں ملتی ان کو کہ وہ اللہ کے گھر کا ایک چکر لگا لیں۔ مصروفیت کے اندر ہی آتے ہیں اور مصروفیت میں ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے وہ اس چیز کی توفیق مانگو، اللہ کرم فرما دیں۔ دنیا تو دے اللہ پاک، لیکن اس دنیا کے چکر میں کہیں آخرت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ دنیا کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں سٹے کرنے والا وقت ہاتھ سے نکل جائے اور معاملہ جو ہے یہ ہو کہ قبر میں چلے جائیں، اور وہاں جا کے پتہ چلے کہ وہ تو عارضی زندگی تھی، اس مستقل زندگی کے لیے لائے کچھ نہیں، وہاں سب اندھیرا اندھیرا۔ تو ایسا نہ کریں میرے بھائی، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے بیلنس لائف گزاریں، اور بلکہ زیادہ کوشش کریں کہ آخرت کی فکر میں لگ جائیں۔ دنیا خود بخود سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اس شخص کو نہیں کبھی محتاج اور غریب دیکھا جس نے اللہ کے ڈر سے تقوی اختیار کیا، اور تقوی میں اتنا زبردست ہوا، اتنا توکل اس کو سٹرونگ ہو گیا، اس نے گناہوں کو چھوڑ ہی دیا، اس نے بری باتوں سے اجتناب کر لیا، اس نے اپنے نفس کو ہرا دیا۔ تو جس شخص نے اپنے نفس کو ہرا دیا اور شیطان سے جیت گیا، وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ عمل آپ کو بتا دیے، کر کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، بہت آسان سا عمل تھا۔ باقی یہی آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ بھیا آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہو تو وظیفے کے متعلق پوچھا کرو، وہ بھی رات 8 سے 11 بجے تک۔ اس سے پہلے رابطہ کیا کریں، اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے بندے کی، اور ایک کمنٹ کر کے اگر آپ ٹائم لے لیتے ہو کال کا، چاہے آپ پاکستان سے ہو، کسی بھی کنٹری سے ہو، تو ہم دونوں لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی ایسے مسئلے میں الجھے ہو کہ حل نہیں ہو پا رہا، تو خصوصی دعاؤں میں شامل کرنے کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں۔ اور اسی طرح سے ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔